بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں، اور ہمارا مضمون جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ سے کہا تھا کہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نسبت سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک اور حضور کی ولادت پاک کے متعلق گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ آج صبح تک میں اسی خیال میں رہا، آج صبح نماز کے بعد تک، اور میں نے جو ہفتہ بھر تیاری کی اسی مضمون پر کی کہ آپ کے سامنے حضور کے میلاد پاک کے حوالے سے کچھ اہم نکات کے بیان کا آغاز کروں، اور اگلا ماہ ربیع الاول سارا اس میں ہم گفتگو کر سکیں۔ مگر دوران مطالعہ یہ بات سامنے آئی کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت 29 صفر المظفر کی ہے۔ سیدنا امام حسن کی شہادت 29 صفر کی، اور آج غالباً صفر کی 27 یا 28 تاریخ ہے، 27 ہے، 27 ہے غالباً۔ تو میں نے چاہا، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے ہمیشہ، چونکہ محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا کے بے شمار قیمتی نکات ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ کی نشست میں زیادہ تر انہی کا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بیان ہوتے ہوتے ماہ سفر بھی ختم ہو جاتا ہے اور آگے ربیع الاول شریف شروع ہو جاتی ہے، تو سال ہا سال سے خطبہ جمعہ میں بالخصوص امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ہم نے گفتگو نہیں کی۔ مجھے یہ بات خیال آ گیا ذہن میں، اور پھر دل میں دکھ بھی ہوا کہ امام حسن علیہ السلام تاریخ اسلام کی انتہائی مظلوم شخصیت، تاریخ اسلام کی بولیں انتہائی مظلوم شخصیت ہیں، جن کا تذکرہ اور جن کے اوپر لگے الزامات اور جن کے بارے میں پھیلائی گئی غلط باتیں دور کرنا میرا بھی فرض تھا۔ اہل سنت اس پر کام کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کو دور کرتے ہیں، لیکن مجھ سے ایکسکلوسیولی امام حسن مجتبیٰ کی شان میں گفتگو نہیں ہو سکی۔ ویسے جو اہل بیت کی فضیلت کے بیان میں یا حسنین کریمین حسن و حسین ان دونوں کے باب میں ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی رہتی ہے، کئی بار گفتگو ہوئی آپ کی محبت کے حوالے سے، آپ کے مرتبے کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کے تقدس کے حوالے سے باتیں ضرور ہوئیں، مگر مخصوص مضمون لے کر کے آپ پر جو الزام بعض لوگوں نے لگائے، اور بعض ذہنوں میں جو نوجوان طبقہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا اردو تاریخ پڑھنے والا جو تاریخ اسلام کو ان کے اردو ماخذ سے لیتا ہے، ان کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں کبھی ان کو دور کر سکوں اس طرف توجہ نہیں گئی، یا وقت نہیں بنا کہ محرم کے پروگرامز کے معاً بعد میلاد مصطفیٰ کا پروگرام شروع ہو جاتا رہا۔ محرم اور سفر میں کربلا کا بیان ہوتا رہا، اور آگے ربیع الاول شریف آ گیا تو استقبال ماہ میلاد شروع ہو گیا، تو مضمون ادھر نکل گیا۔ آج کی نشست میں نے اللہ کے فضل سے چاہا کہ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور جو پچھلے جمعۃ المبارک کو وعدہ کیا تھا کہ میلاد پاک کے خصوصی مضمون شروع کروں گا، اس کا آغاز انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک سے ہم کر لیں گے۔ پہلی بات یاد رکھیں، امام حسن اس امت کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اس امت کے بولیں 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور یہ بات کتنے ظلم کی ہے کہ ہمارے سلیبس کے ان کا نام بطور خلیفہ راشد نکال دیا گیا۔ اگر آپ کسی نوجوان بچے سے پوچھیں، کسی ایک بچے سے خلفائے راشدین، تو وہ 4 بتائے گا۔ خلفائے راشدین کتنے بتائیں گے؟ لوگ بولیں 4۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین، اور جناب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ 4 خلفائے راشدین لوگ بتاتے ہیں،
اور امام حسن مجتبی جو تاریخ اسلام کے خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد، خاتم الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین جن پر آ کے ختم ہو گئے۔ آپ کو 6 مہینے خلافت ملی، اور وہ 6 ماہ کی خلافت آپ کی خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ وہ آپ کی خلافت راشدہ تھی اور خلافت علی منہاج النبوہ۔ خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، نبوی طریق پر خلافت۔ کیا چیز بولیں؟ نبوی طریق پر خلافت۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی طریق پر حکومت، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی اپنی خبر صحیح حدیث پاک ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا، کثیر ائمہ محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا، مگر حدیث صحیح ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلافت من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ میرے بعد خلافت بولے 30 سال ہوگی۔ یہ خبر کس نے دی؟ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا دو جہاں نے۔ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، خلافہ علی منہاج النبوہ، الفاظ حدیث پاک میں ایک جگہ پر نبوی طریق پر، نبوت کے طریق پر خلافت صرف 30 سال ہوگی۔ اس کو خلفاء راشدین کہتے ہیں، معنی ہے ہدایت یافتہ خلفاء۔ خلفاء راشدین کا معنی ہدایت یافتہ خلفاء، ہدایت دینے والے خلفاء، الراشدین المہدیین، یہ الفاظ سارے حدیث پاک میں ہیں۔ حضور نے فرما دیا 30 سال یہ خلافت ہوگی میرے بعد، جو میرے طریق پر ہوگی اور درست خلافت ہوگی، درست خلافت۔ انہی کے بارے میں امت کو پابند کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حدیث پاک میں ہے۔ وہ آؤں گا انشاءاللہ العزیز جب ماہ میلاد کے مہینے میں تصور بدعت پر گفتگو کروں گا، تو وہاں پر یہ میں اس بات کو لاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں پر لازم کیا تھا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بولیے لازم پکڑنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و ایاکم والبدع، خلفاء راشدین کے راستے سے ہٹ کر بدعت اختیار نہ کرنا، خلفاء راشدین کے راستے سے ہٹ کر بدعت اختیار نہ کرنا۔ وہ بدعت کے مضمون میں آؤں گا انشاءاللہ اس طرف۔ لوگوں نے اور چیزوں کو بدعت بنا دیا جو حقیقی بدعتیں تھیں، جن سے مصطفیٰ کریم ڈر رہے تھے کہ میری امت کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہو جائے گا۔ ان بدعتوں کو لوگوں نے کوئی صحابیت کا لبادہ پہنا کے، کوئی ادب اور احترام کا لبادہ پہنا کے ایک طرف کر دیا، اور بدعتیں جو بدعات حسنہ تھیں ان کو بدعات سیئہ بنا کے امت میں تفرقہ کی ایک راستہ کھول دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جن خلفاء راشدین کی پیروی کا حکم دیا تھا، ان میں امام حسن مجتبی 5ویں خلیفہ ہے۔ امام حسن مجتبی بولے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سارے ائمہ محدثین کو دیکھیں، اپنی فتح الباری میں لکھا امام ابن حجر نے، اور سارے ائمہ نے جب تعداد جمع کی نا، سال جمع کیا خلافت راشدہ کے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی، 29 سال 6 مہینے پر آ کر یہ 4 خلفاء کا وقت پورا ہو گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کا وقت، اس وقت خلافت کے کتنے سال ہو چکے تھے؟ 30 میں سے بولے 29.5۔ کتنے سال ہو چکے تھے؟ لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے، یہ بات یاد رکھیں، اپنی آزاد مرضی سے اہل الحل والعقد نے، اہل الرائے نے حضرت امام حسن کی بیعت کر لی، اور امام حسن بالاتفاق خلیفہ راشد ہو گئے، 5ویں خلیفہ راشد۔ مگر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضور نے بیان کیا تھا آپ کے حق میں سچ ثابت ہوا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا حسن ان ابنی ھذا سید، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے امت کے 2 عظیم گروہوں میں اتفاق پیدا کرائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر
احادیث کی طرف آنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں، امام حسن اور حسین ان دونوں کے حوالے سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ حسن و حسین دنیا میں میری بولیں خوشبو ہیں، یہ میری خوشبو ہیں۔ ہما ریحانتایا من الدنیا، آقا ان دونوں کو پیار کرتے تھے۔ یشمہما و یضمہما، آقا ان کو سونگھتے تھے، آقا ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، حضور ان سے پیار کرتے تھے، آقا ان دونوں کو اپنی زبان چوسواتے تھے۔ حضور جو محبت امام حسین سے کرتے وہ محبت امام حسن سے کرتے، جو حسن سے کرتے وہ امام حسین سے کرتے، حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ کو بعض اوقات میرے آقا اتنا زیادہ پیار کرتے، اتنا زیادہ، احادیث میں ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک بار دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین دونوں کو اپنی جھولی میں بٹھایا ہوا، دائیں طرف دائیں گھٹنے پر حسن کو بٹھایا، بائیں پر حسین کو، دونوں کو چومتے تھے، اور میرے آقا فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ لاڈ میں، پیار میں، امام حسن 1 سال بڑے تھے امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہما۔ اب حضور فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ حضور نے یہ جو بات بیان فرمائی، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میری خوشبو ہیں، یہ دونوں دنیا میں میری خوشبو ہیں، اور دونوں میں میرے آقا کا کردار نظر آتا ہے، دونوں میں میرے آقا کا بولیے کردار نظر آتا ہے۔ حضور کی صلح حدیبیہ کو دیکھیں تو صلح امام حسن کو دیکھ لیں، حضور کی صلح حدیبیہ کو دیکھیں تو صلح الحسن کو دیکھ لیں، آقا کی حدیبیہ میں صلح کفار کے ساتھ، اور ادھر امام حسن مجتبیٰ کی صلح حضرت معاویہ کے ساتھ۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، حق پر مصطفیٰ تھے، حق پر کون تھے بولیے؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر تھے، میرے مصطفیٰ حق پر تھے، سچائی پر تھے۔ کمزور شرطوں پر صلح کر لی یا نہیں؟ بولیں، صلح حدیبیہ پڑھی نا آپ نے، ان ساری شرائط کو پڑھے، کمزور شرائط ہیں یا نہیں؟ بولیں، شرائط کمزور ہیں، بظاہر کفار کے حق میں ہیں، حضور نے حق پر ہونے کے باوجود کمزور شرائط پر صلح کر لی، کمزور شرائط پر۔ بولیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، وہ میں کبھی بیان کروں گا آپ کے سامنے، ناراض ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ کیا شرطیں ہیں جن پر ہم نے صلح کر لی؟ کمزور کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا، پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے میرا دل مطمئن کیا، فرمایا عمر ہوش میں آؤ، کیا وہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ پھر وہ صلح جس کے بارے میں قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ کمزور شرائط تھیں۔ اب ایسی شرائط حق پر ہونے کے باوجود صلح کر لی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بظاہر دکھتا یوں تھا کہ حضور نے کمزور شرائط پر صلح کی، مگر اللہ پاک نے انہی کمزور شرائط کو حضور کے حق میں کر دیا۔